عرف عام میں آپ کا یہ آستانہ دادا میاں کی درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 25 ربیع الاول 1214 ہجری بروز دوشنبہ بمقام بھنسوڑی شریف ضلع رامپور میں ہوئی۔ آپ کو دنیاوی لہو و لعب سے اور کھیل کود اور فضول باتوں سے ہمیشہ نفرت رہی۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کی بسم اللہ خوانی کی رسم شاندار طریقے سے کی اور اس موقع پر ہزاروں غرباء و مساکین کو کھانا کھلایا۔ ختم قرآن کے بعد آپ نے علوم عربی و فارسی حاصل کیے۔ آپ انتہائی ذہین، تیز طبع اور خوبصورت واقع ہوئے تھے۔ جو بھی ایک نظر دیکھتا گرفتار محبت ہو جاتا تھا۔ گویا آپ کی ذات جمیل حسن ظاہری و باطنی کا ایک حسین مجموعہ تھی۔ 1886 عیسوی میں آپ کی شادی ایک اعلیٰ خاندان میں کر دی گئی اور شادی کے 1 سال بعد والدین کی رضا و ایما سے آپ نے فوج میں ملازمت کر لی اور ملک و قوم کی خدمت میں اس طرح حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا کہ کسی کو بھی کسی طرح کی شکایت کا موقع نہ ملا۔ فوج میں آپ ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ یورپین لوگ آپ کی عبادت و ریاضت، محنت و لگن سے بے حد متاثر تھے۔ آپ کے مورث اعلیٰ افغانستان کے قصبہ شیخ جانا کے محمود زئی نامی مشہور و معروف اور شریف النسل خاندان سے تھے۔ آپ کے جد امجد اعظم خان صاحب کی اولادیں ابھی بھی قصبہ شیخ جانا میں آباد ہیں۔ اعظم خان، سید خان صاحب، عبداللہ خان صاحب حقیقی بھائی تھے۔ نواب مصطفیٰ صاحب مرحوم نے جب ریاست مصطفیٰ آباد یعنی رامپور کو آباد کیا تو سید خان صاحب و عبداللہ خان صاحب بھی رامپور ضلع کے مشہور و معروف قصبے بھنسوڑی میں آ کر آباد ہو گئے۔ عبداللہ خان صاحب کے فرزند شاہ محمد جان کے صاحبزادے حضرت محمد سلف خان صاحب ہوئے اور ان کے لڑکے حضرت مولانا محمد حسن رضا صاحب آپ کے والد محترم تھے۔ حضرت خواجہ محمد نبی رضا المعروف دادا میاں کو حضرات اولیاء کے 7 سلسلوں سے نسبت حاصل تھی، لیکن آپ بیعت اکثر و بیشتر قادریہ سلسلے میں لیتے تھے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، ابوالعلائیہ، فردوسیہ رزاقیہ، چشتیہ صابریہ اور نظامیہ سبھی سے آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ سب سے پہلے آپ نے نواب سر سلیم اللہ خان صاحب کے دولت قدے پر قطب دوراں فخر العارفین حضرت مخدوم شاہ مولانا عبدالحی چٹگامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر بیعت سے سرفراز ہوئے اور انہی کے زیر سایہ اور زیر سرپرستی ترقی درجات و منازل طے کیے۔ اکثر و بیشتر آپ عشاء کے وضو سے تہجد اور نماز فجر ادا فرماتے تھے اور پوری رات ذکر و فکر میں مشغول و مصروف رہتے۔ آپ نے ایک چلہ مرزا کھیل شریف 40 دن کا کیا اور پورے 40 دن تک روزے رکھے۔ افطار پتے بھاجی سے کرتے۔ دوسرا چلہ 40 دن کا ڈھاکہ میں رکھا، یہاں بھی وہ سلسلہ جاری رہا۔ تیسرا چلہ بھنسوڑی شریف میں کیا، یہاں مونگ کی دال کے پانی اور جو کی خشک روٹی یا ایک چپاتی سے آپ افطار کرتے۔ 4 سال تک آپ نے دور دراز مقامات کا دورہ کیا، جس میں گلبرگہ شریف،
خلد آباد، اورنگ آباد، جھانسی، اجمیر شریف اور سندربن کے مقامات شامل ہیں۔ حضرت کی دعوت طعام ہوئی تو انہوں نے صرف 8-10 آدمیوں کے لیے کھانا تیار کرایا تھا، مگر وہاں پر آپ کے 100 سے زائد مریدین کا ہجوم پہنچ گیا۔ مولانا گھبرائے تو حضرت نے فرمایا، تم مطمئن رہو، فکر نہ کرو، ہمارے حصے کا کھانا ہمارے سامنے لے آؤ، ہم تقسیم کریں گے۔ پھر آپ نے اپنا رومال دیگچیوں پر ڈال کر حکم دیا، سب کو کھانا کھلاؤ۔ سب نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کچھ کھانا بچ بھی گیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے کمرے خاص میں نماز تہجد ادا کر رہے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ وہاں پہنچ گئی۔ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ہر عضو جسم سے جدا ہے، گھبرا کر چیخ پڑیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ آپ نے انہیں ہوش میں لا کر تاکید فرمائی کہ آئندہ اس کمرے میں نہ آیا کریں۔ آپ اپنے مریدوں کو یہ ہمیشہ ہدایت فرماتے رہتے تھے کہ شریعت و طریقت کے خلاف حتی الامکان کوئی فعل ظاہر و باطن میں سرزد نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو جائے تو نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ کرے اور کوشش کرے کہ نماز با جماعت پنجگانہ ادا کرتا رہے اور فرائض و واجبات کو کسی حال میں ترک نہ کرے۔ روزہ رمضان شریف کے بلا عذر شرعی قضا نہ کرے، خدا توفیق دے، یعنی اگر وہ صاحب مال ہو تو بلا توقف حج و زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ آپ نے اپنا جانشین حضرت خواجہ محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر فرمایا تھا، جو آپ کے حقیقی برادر خرد بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ آپ سے سلسلہ عالیہ کی بے انتہا اشاعت ہوئی۔ آپ کا وصال 1941 میں ویسوڑی شریف میں ہوا اور وہیں پر آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق ہے، جہاں ہر سال شوال کی 2 سے 6 تاریخ تک آپ کا عرس مبارک اعلیٰ پیمانے پر منایا جاتا ہے۔ حضرت دادا میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی 14 ربیع الاول کو ہر سال بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ وہ در ہے نظر آتی جہاں شان الہی ہے، لباس فقر میں شاہ رضا کی بادشاہی ہے۔ زمانہ کچھ کہے ہم کو زمانے سے نہیں مطلب، ثبوت حق پہ کافی آپ کی تنہا گواہی ہے۔